والصلاة والسلام على من قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دارالرسول کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، مشکلات کے سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. ارباب علم و دانش اور مسند عدل پر براجمان شرفاء اعظام، آج کی عظیم الشان تقریب مدارس دینیہ کا پس منظر اور اس کے ارتقائی سفر کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. سامعین ذی وقار، مدرسہ تعلیم و تعلم کا ایسا کنواں ہے جس سے علم کے پیاسے سیراب ہوتے ہیں. قرآن نے امت کو سوالیہ انداز میں بتایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مدرسہ ہمیں علم کے نور سے نوازتا ہے. ویسے تو تعلیم و تعلم پہلے بھی تھا، مگر شریعت محمدیہ میں خود خالق کائنات نے اقرا سے شروع فرمایا، غار حرا کو دستگاہ بنایا، پھر باہر آ کر دار ارقم میں سجا، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ، زید بن ثابت اور عثمان غنی جیسے کاتب وحی تھے. یہ اینٹوں کا مدرسہ نہیں تھا، یہ قلب کا انقلاب تھا. پھر تقدیر نے کروٹ دی، مدرسہ مکہ سے چل پڑا، مدینہ کے دل میں آ بسا، جہاں مسجد نبی کی سادہ سی چھت کے سائے تلے علم کے چراغ روشن ہوئے. وہاں صفا کے مسافر بیٹھے تھے، فقیرانہ لباس تھا مگر علم کی بادشاہی تھی. دن کو پڑھتے اور رات کو آنسو سے صدر دعا لکھتے. وہاں نبی علیہ السلام کی صدا انما بعثت معلما گونجتی. پھر اس مدرسہ نے اپنی جڑیں پورے افق میں پھیلا دی. کوفہ میں تعلیم و تعلم کا آفتاب ابھرا. حماد بن ابی سلمان کی درسگاہ سے پڑھ کر نعمان بن ثابت ابو حنیفہ بنا. پھر امام اعظم نے ایک مسجد میں درس دیا جہاں سوالات کا سیلاب آتا اور جوابات کی بارش ہوتی. یہ موج حجاز سے مصر جا پہنچی. وہاں نوجوان خطیب امام شافعی مسجد عمر بن عاص میں تشریف لائے، تعلیم و تعلم کو فروغ دیا. پھر امام احمد بن حنبل تشریف لائے، تعلیم و تعلم کو فروغ دیا. جیسے جیسے فتوات میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے درس و تدریس کے مکاتب کا قیام بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اہل سرور عمراء اور خلفاء کے گھرانوں کا تعلیمی مراکز نظر آتا ہے. کوئی علاقہ، شہر اور قابل ذکر بستی ایسی نہ کی جہاں مدارس و مکاتب نہ ہو، بلکہ نظام الملک دوسری سلجوقی کی سلطنت کے فرمانروا نے فرمایا جہاں وہ فرد ممتاز عالم دین ہو اسے مدرسہ قائم کر کے دیں. اس انداز سے ہزاروں مدارس کا قیام تاریخ کے صفحات پر نظر آتا ہے. 7ویں صدی ہجری میں خلیفہ مستنصر باللہ کی نگرانی میں دارالعلوم مستنصرہ کا قیام نظر آتا ہے. دارالعلوم مستنصرہ اسلام کے عظیم ترین اور منظم ترین اسلامی مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. جب انگریز سامراج نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو انہوں نے صرف زمین نہیں لی بلکہ زمین فتح کرنے کا منصوبہ بنایا. انہوں نے اپنے ایوانوں میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر مسلمانوں کی روح کو توڑنا ہے تو پہلے ان مدارس کو توڑو، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ مدرسہ صرف دینی درسگاہ نہیں بلکہ قلعہ ایمانی ہے. یہ صرف کتابوں کا شہر نہیں بلکہ کرداروں کی فوج ہے. اور انگریزوں نے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں انگریزی تہذیب، مادیت، بے دینی اور الہات پرستی کا بارود بھرا. مسلمانوں کے ماضی کو فراموش کرانے، حال کو الجھانے، مستقبل کو اغوا کرنے کی کوشش کی. آج تاریخ کے اوراق چیخ چیخ کر کہتے ہیں ایک ہی دن کے اندر 200 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا. کسی کو پھانسی دے دی گئی تو کسی کی گردن توڑ دی گئی، کسی کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے، کسی کی زبان چھین لی گئی، طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے. اے امت محمدیہ کے پروانوں سنو، جب ظلم بڑھتا ہے تو ان کا
اور پاکستان کے اندر اپنی صدائیں ایسے برقرار کی کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ دینی مدارس رکھنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا۔ آج مدارس دینیا کے اندر صرف مذہبی تعلیم نہیں بلکہ علوم عصریہ کی مناسب نمائندگی بھی موجود ہے۔ مدارس دینیا میں میٹرک سائنس اور میٹرک آرٹس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کا بین ثبوت اور واضح دلیل اس نظر میدان میں سال گزشتہ کے رزلٹ کے اندر مدارس کے ثبوتوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور 8 طلباء کرام نے فرسٹ پوزیشن اپنے نامزد کرائی۔ جامعہ ہاضہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مدرسہ اسلامی مدارس دین اسلام کے مراکز ہیں، ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اور آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اے وقت کے ظالموں سنو، حکمرانوں تم بھی سنو، انگریزوں تم بھی سنو، جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی